اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہر ہفتے کی طرح ہم آیت اللہ بہجت کے بیانات کو پیش کر رہے تھے، لیکن چونکہ آج کا موضوع تھوڑا طولانی ہے اور مہم بھی ہے، اس وجہ سے معذرت کے ساتھ ہم آیت اللہ بہجت کے ان بیانات کو پیش نہیں کر پائیں گے. السلام علیکم. ہم شروع کریں گے ڈائریکٹلی امام سجاد علیہ السلام کے ٹاپک سے. اینڈ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ سیشن میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ بات ہوئی تھی کہ السلام علیکم وہ یہ بات ہوئی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک نامہ لکھا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا اپنے خاص شیعوں کے نام. یہ لیٹر اگرچہ مکمل بیان نہیں ہوا تھا، لیکن کافی حد تک اس کے جو عمدہ نکات تھے، امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں ایک اہم نامہ اور ایک خط امام سجاد علیہ السلام کا پیش کرنے والا ہوں، وہ محمد ابن شہاب زہری کے نام امام سجاد علیہ السلام کا بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر اور خط ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ امام سجاد علیہ السلام کس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر. ایک طرف سے پولیٹیکلی جو چیلنج فیس کر رہے ہیں عبد الملک ابن مروان، بنی امیہ، ایک طرف سے قلت اصحاب، لیس کمپینینز، امام کے پاس ساتھی نہیں ہیں، فرینڈز نہیں ہیں ان کے پاس، شیعہ بہت کم ہیں. یہ ایک چیلنج کہ اب مزید شیعوں کی تعداد میں کیسے اضافہ کیا جائے. لیکن ایک اہم چیلنج جو کہ از اے لائک اے فاؤنڈیشنل چیلنج، بنیادی چیلنج جو امام سجاد علیہ السلام فیس کر رہے ہیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے درباری علماء، اوکے، گورنمنٹل علماء، حکومتی علماء، یا ایک اہم اصطلاح کے مطابق طاغوتی علماء. اوکے، دیکھیں معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، یہ نقصان پہنچاتے ہیں ایک سوسائٹی کو، اوکے، جن کو فقط اپنی زندگی سے کام ہے، دوسروں کی زندگی کے بارے میں کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے. یہ ایک پرابلمٹک گروپ آف پیپل ہے. لیکن اس سے بھی بڑا پرابلمٹک گروپ آف پیپل ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص قشر ہے، جس کو فارسی میں قشر کہتے ہیں، گروپ آف پیپل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی خیانت بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بیٹریل دکھاتے ہیں. ان کو اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ایک اہم طبقہ جو ان خائنین میں سے شمار ہوتا ہے وہ ہے گورنمنٹل علماء. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے علماء جو کہ اجتہاد کی حد تک تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، لیکن بنی امیہ کی حکومت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ایسے علماء امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. ان میں سے ایک اہم بندہ یا عالم جو کہ فقیہ تھا، مجتہد تھا، اور اب میں بتاؤں گا یہ بندہ، یہ عالم کس طرح لوگوں کے درمیان اس کی امیج بنی ہوئی تھی. اس کا نام تھا محمد ابن شہاب زہری. اوکے، شہاب اس کے اجداد، فور فادرز میں سے ایک شخص تھا، جد اعلیٰ تھا شہاب. اس کی وجہ سے اس کو محمد ابن شہاب زہری، یا اس کو محمد ابن مسلم زہری بھی، مسلم اس کے والد کا نام ہے، لیکن کوئی اس کو مسلم کہتا ہے، کوئی اس کو شہاب کہتا ہے. بالآخر شہاب سے یہ زیادہ فیمس ہو چکا ہے. یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جس کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، یعنی لوگوں کے اندر اس کا احترام بہت زیادہ تھا.
People used to respect this alim a lot. بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ موجود تھی کیونکہ بالآخر مجتہد فقیہ، اس کی رسپیکٹ تھی لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام موجود تھا. اب میں اس احترام کے دو نمونے آپ کے سامنے سٹوریز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے جو اس کو خط لکھا، لیٹر لکھا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں راوی کہتا ہے کہ، اس کو غور سے سنیں، راوی کہتا ہے کہ ہم ایک دن مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص وارد ہوا جو کہ نابینا تھا. اوکے، he couldn't see. اوکے، یہ آیا مسجد النبی میں، مسجد الحرام میں، اور میرے ساتھ بیٹھ گیا. اوکے، he came and sat beside me. یہ جو شخص تھا نابینا جو میرے ساتھ بیٹھا، یہ بھی ایک بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا عالم تھا. اوکے، اچانک اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد الحرام کے دروازے پر بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے، رش لگا ہوا ہے لوگوں کا. اوکے، تو ہر طرف سے صلوات پڑھی جا رہی ہے. اوکے، اللہم، سب نعرے لگا رہے ہیں. اوکے، تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خبر ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں اتنا زیادہ رش ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی اوکے داخل ہوئی ہے مسجد الحرام میں. تو ہم نے سوچا کہ حتماً عبد الملک ابن مروان ہوگا، اس زمانے کا خلیفہ ہوگا جو مسجد الحرام میں آیا ہے. بعد میں جب غور سے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا مذہبی عالم ہے، بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، محدث ہے، حدیثوں کو نقل کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، مفتی ہے. اوکے، مفتی کسے کہتے ہیں؟ Who's مفتی؟ مسٹر مفتی. Who's مفتی؟ مفتی اسے کہتے ہیں، میں یوتھس کے لیے بیان کر رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ دیتا ہے. اب فتویٰ کیا ہوتا ہے یہ بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. اوکے، یعنی یہ کون ہے؟ ایک بہت بڑا عالم آیا ہے مسجد کے اندر. ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا محمد ابن شہاب زہری داخل ہوا ہے. اب یہ جو میرے ساتھ، یہ راوی کہتا ہے، جس نریٹر ہی سر، جو میرے ساتھ جو نابینا عالم تھا نا، جب اس کو پتا چلا کہ محمد ابن شہاب زہری آیا ہے، تو اس نے کہا واٹ، یہ محمد ابن شہاب زہری تو میرا شاگرد تھا، میں تو اس کا استاد تھا. خدا نے کیا، گورنمنٹ نے اس کو کیا مقام دیا ہے. اوکے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ٹیچر تھا، I was his teacher, I was his استاد. استاد کو نہیں بلکہ شاگرد کو مقام دیا گیا ہے. اوکے، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ طاغوتی حکومت جیسے بنی امیہ کی حکومت ہے اس زمانے میں، وہ جسے چاہے نا، جس عالم اور اسکالر کو چاہے وہ اسے بڑا مقام دیتی ہے. جب حکومت، جب ایک گورنمنٹ کسی عالم کو بڑا مقام دے گی، تو وہ عالم لوگوں کے درمیان ایک بڑا مقام پائے گا. اوکے، چونکہ گورنمنٹ اس کو فیمس کر رہی ہے، تو ہر جگہ ڈائریکشن موجود ہے. اب بہت سارے افراد اس زمانے میں ایسے تھے کہ آپ دیکھیں محمد ابن شہاب زہری وہ شخصیت ہے کہ فقط یہ نابینا شخص اس کا استاد نہیں تھا. محمد ابن شہاب زہری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنا ٹیچر بنایا ہوا تھا. حتیٰ ان ٹیچرز میں سے، ان اساتید میں سے کون ہے؟ خود امام سجاد علیہ السلام. محمد ابن شہاب زہری امام سجاد کے بھی شاگردوں میں سے تھا. خوب، اگر گورنمنٹ چاہتی تو امام سجاد کو مقام دی تھی، لیکن نہیں، محمد ابن شہاب زہری کو مقام دینا ہے، اس کو پوزیشن دینی ہے. ایک اور واقعے کے مطابق آپ دیکھیں، بلکہ روایات میں اور تاریخ میں ہمیں یوں ملتا ہے کہ ہشام ابن عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہشام ابن ملک یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جب دینی تعلیم دینا چاہی تو میں نے محمد ابن شہاب کو کہا کہ آپ آؤ اور میرے بچوں کو حدیث کی تعلیم دو. لہٰذا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ محمد ابن شہاب زہری نے ہشام ابن ملک کے بچوں کو
400 احادیث کی تعلیم دی. اوکے, اس طرح کا یہ اسٹیٹس مائنڈڈ عالم تھا یہ. اب آپ دیکھیں, ایک طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ محمد ابن شہاب زہری ایک بہت بڑا عالم, لیکن دوسری طرف سے بہت کلیور بھی تھا, یہ بہت ہوشیار بھی تھا. کس چیز کے اندر؟ یعنی آپ دیکھیں, اگر آپ شیعہ کتب میں جائیں, سنی اہل سنت کی احادیث کے اندر جائیں, تو آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی کہ محمد ابن شہاب زہری نے امام سجاد علیہ السلام سے فلاں حدیث نقل کی ہے. کیا مطلب؟ یعنی محمد ابن شہاب زہری جو کہ درباری اینڈ طاغوتی عالم تھا, وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طرف سے طاغوت کی حکومت میں بھی جاب کر رہا ہے, عبد الملک ابن مروان کا ساتھ بھی دے رہا ہے, دوسری طرف سے امام سجاد علیہ السلام کی, دوسری طرف سے کیا, اس طرف سے دوسری طرف سے امام سجاد علیہ السلام سے احادیث بھی نقل کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اوکے, یعنی یہ منافقت نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں عبد الملک ابن مروان اور بنی امیہ کے اہداف کو بھی دنبال کروں, ان کے بھی گولز کو حاصل کیا جائے, دوسری طرف سے اہل البیت کا مقام بھی نیچے لایا جائے. اوکے, اب یہ میں زیادہ یہاں پر مطالب بیان نہیں کر پاؤں کیونکہ باتیں بہت ہیں یہاں پر, میں بہت ساری اس وقت باتیں سکپ کر رہا ہوں آپ کی. اوکے, کیونکہ وہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے ابھی ہماری محفل کا کہ ہر بات کو بالآخر بیان کیا جائے, ڈیٹیل میں بیان کیا جائے کہ امام سجاد علیہ السلام کا مقام اس نے کیسے نیچے گرایا. اب یہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے, نارمل پیپل جو کہ عالم نہیں ہے, جو کہ جاب کر رہے ہیں, بزنس مین ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, اوکے, کوئی اسکول جا رہا ہے, کوئی مدرسے جا رہا ہے, ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ انفارچونیٹلی سادہ دل ہیں, ہر چیز کو, ہر فیمس چیز کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہے. جو فیمس ہو جاتا ہے, اوکے, جو ہمارے یوٹیوب کے فرنٹ پیج پہ آ جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس کے 30,000 ویوز ہیں, یا یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اوکے, یہ ہم سب کی مینٹالٹی ہوتی ہے. اوکے, ہر فیمس چیز کے سامنے ہم منفعل ہو جاتے ہیں, ہم اس کو قبول کرنے لگتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم تھی. ایک طرف سے آپ دیکھیں محمد ابن شہاب زہری امام کی تعریفیں بھی کر رہا ہے. مثلا اس کی ایک عبادت دیکھیں, وہ کیا کہتا ہے امام سجاد کے بارے میں, وہ کہتا ہے کہ وَكَانَ أَفْقَهَ ہاشمی, امام سجاد زین العابدین بنی ہاشم میں سے افقہ ہے, فقیہ ترین عالم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن شہاب زہری, جو کہ عبد الملک کے ساتھ کام کر رہا ہے, امام کی بھی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر. اب لوگوں کو کیا, لوگ کیا یہاں پر جج کریں گے کہ دیکھو محمد ابن شہاب زہری بنی امیہ کا عالم, اہل البیت سے محبت رکھتا ہے. خوب, اس کا مطلب بنی امیہ بھی اہل البیت سے محبت رکھتا ہے. لوگ اس طرح کے نتیجے نکالیں گے. آپ دیکھیں, اس اعتبار سے دیکھیں امام سجاد کو کتنا بڑا چیلنج یہاں پر فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب امام علیہ السلام کا جو خط ہے, لیٹر ہے, محمد ابن شہاب زہری کے نام, یہ لیٹر بہت مفصل ہے, بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. اس کا ایک پارٹ میں آج بیان کروں گا اور اگلا پارٹ اگلے ہفتے. اور چونکہ البتہ بریکٹ میں یہ بات کرتا چلوں, چونکہ 2 ہفتے بعد ایام فاطمیہ بھی شروع ہونے والے ہیں, تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ, السلام علیکم, ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کیا جائے. لیکن چونکہ 2 سال سے ہم خود بھی یوٹیوب پہ سیرت حضرت زہرا کے تقریباً الگ الگ چیپٹرز کو ہم بیان کر چکے ہیں, فیملی سیرت, تربیتی سیرت. ایک سیرت اب رہ جاتی ہے جو بیان کرنا باقی ہے ان 27 لیکچرز کے بعد, وہ ہے دا پولیٹیکل سیرت آف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کہ اس پولیٹیکل سیرت آف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر جو سب سے پہلا چیپٹر جو آتا ہے, جس کو انسینسرڈ بیان کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ثقیفہ کا ماجرا.
کہ ثقیفہ میں کیا ہوا، کیونکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک صلوات تو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، جو کچھ 28 سفر کے بعد ہوا آپ دیکھیں وہ سب کچھ بیسس بنتا ہے، گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کہ قیام کے لیے، اپرائزنگ کے لیے. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ثقیفہ کا ماجرا بیان کیا جائے گا، اور اگر پھر ٹائم بچے گا تو ہم پھر جو قیام فاطمی ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ بریکٹ کا نقطہ تھا تاکہ بولیت سے سب باہر آ جائے. اوکے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. نام امام سجاد علیہ السلام کا خط کس کے نام؟ محمد ابن شہاب زہری کے نام. یہ لیٹر اس کو غور سے سنیں، اٹس سچ این امپورٹنٹ لیٹر کہ شاید اگر یہ لیٹر، کون ہے محمد ابن شہاب زہری؟ دوبارہ فقیہ مجتہد. امام سجاد کون ہے؟ امام معصوم ہے، اس زمانے کے حجت خدا ہیں. اور امام کس کو لیٹر لکھ رہے ہیں؟ اس فقیہ کو لیٹر لکھ رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، گورنمنٹ آف بنی امیہ کے اندر کام کر رہا ہے. اب اس لیٹر کے جو کنٹینٹس ہیں، اگر کسی ایک عالم کے ہاتھ آ جائے، ایک ایسا عالم جو کہ خدا بہت اچھا عالم ہے، فیمس عالم ہے، لیکن امام سجاد یہ کنٹینٹس اس کو لکھیں جو اس لیٹر میں ابھی آپ کے سامنے، تو یہ عالم جو ہے اس پیپر کو پھاڑ دے گا فوراً، تاکہ یہ لیٹر کسی اور کے ہاتھ نہ پہنچے، کیونکہ اس میں اس کی رسوائی ہوگی، لوگ اس کو انفیمس ہو جائے گا. یہ ایسا لیٹر ہے. اوکے، اب آپ دیکھیں اس لیٹر کے 2 فائدے ہیں. 2 ایڈوانٹیجز آف دس لیٹر آف امام علیہ السلام. پہلا فائدہ جو کہ شاید لیول 2 کا فائدہ ہے، اوکے، وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام امام معصوم ہے. اور امام معصوم کون ہوتا ہے؟ یہ میں نے 2 سیشنز پہلے میں نے کہا تھا کہ امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود میں سب کے لیے جگہ موجود ہے، سب کے لیے جگہ موجود ہے. امام امید رکھتے ہیں کہ یہ گناہ گار شخص بھی دوبارہ اپنی فطرت توحیدی پر واپس لوٹ آئے گا. امام کو یہ امید ہے. چونکہ امید ہے تو امام اپنی حجت کو تمام کریں گے سب کے لیے. ان میں سے کون ہے؟ محمد ابن شہاب زہری. امام کو اس سے بھی امید ہے کہ شاید یہ واپس آ جائے. اوکے، یہ ایک فائدہ اس لیٹر کا. 2 سوال، محمد ابن شہاب زہری فقیہ مجتہد درباری عالم، بنی امیہ کے حکومت کے اندر جاب کر رہا ہے، بڑی بڑی سیلریز لے رہا ہے، سب پورے جہاں بھی جاتا ہے مکہ شام ہر جگہ رش لگا ہوا ہے، لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے لگے ہوئے. سوال، یہ لیٹر جو امام سجاد نے اس کو لکھا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ امام نے محمد ابن شہاب زہری کو یہ لیٹر بھیجا اپنے سفیر کے ذریعے. یہ لیٹر، اس کے پیپرز محمد ابن شہاب زہری کے ہاتھ آئے. محمد ابن شہاب زہری نے یہ لیٹر پڑھا اور اس کی حالت بری ہو گئی. اوکے، رسوائی کا لیٹر. کیا محمد ابن شہاب زہری یہ لیٹر کیا اپنے ساتھی کو دے گا کہ دیکھو 1400 سال بعد شیعہ آنے والے مسلمان، یہ لیٹر سب تک پہنچنا چاہیے؟ اوکے، وہ تو ایسا کام نہیں کرے گا. اوکے، تو قطعاً یہ لیٹر ہمیں محمد ابن شہاب زہری سے نہیں پہنچا ہے. پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ ٹیل می. ہاں، یعنی دربار سے کیا؟ دربار میں سے کسی نے خیانت کی ہے، وہ لیٹر چرا لیا ہے، پھر اس کی کاپی بنائی ہے. اس وقت تو فوٹو کاپی مشین تو نہیں تھا. یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام کی کلیورنس آپ دیکھیں کہ امام سجاد نے جب یہ لیٹر، کیونکہ اس زمانے میں A4 سائزز کے پیپرز نہیں ہوا کرتے تھے، A3 A4. اوکے، اس زمانے میں بڑے بڑے حیوانات کی سکن کے اوپر لکھا جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہوتا تھا. امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ لیٹر لکھا
تو اس لیٹر کی ایک اور کاپی بنائیں. یعنی اپنے ساتھی کو کہا کہ اس کو دوبارہ لکھو, جو میں نے لکھا ہے نا اس کو ایک اور پیپر پہ لکھو, اور یہ پیپر میرے پاس ہونا چاہیے. یعنی یہ لیٹر ہمیں خود امام سجاد علیہ السلام نے پہنچایا ہے, اور آج یہ لیٹر کہاں موجود ہے؟ کتاب تحف العقول کے اندر. اوکے, اس طرح سے آپ دیکھیں یہ وہ اسٹریٹجیز تھی امام سجاد علیہ السلام کی کہ امام کے الفاظ, امام کی جملات تا قیامت باقی رہ سکے. اب یہ لیٹر میں شروع کرتا ہوں, اس کا ایک پارٹ بیان کر دیتا ہوں, اگلا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بیان کریں گے. اب دیکھیں امام علیہ السلام یہاں سے شروع کرتے ہیں. کتابہ الی محمد ابن مسلم الزہری. میں نے کہا نا محمد ابن مسلم, مسلم کون ہے؟ مسلم محمد ابن زہری کے والد کا نام ہے. اوکے, لیکن ان کو محمد ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے. کیوں شہاب؟ شہاب ان کے دادا یا پردادا ہیں. ٹھیک ہے, تو زیادہ معروف محمد ابن شہاب الزہری کے نام سے. اب آپ دیکھیں کیا لکھا ہے امام علیہ السلام نے. امام کا پہلا جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد کتابہ. کتابت کس کی جانب؟ محمد ابن مسلم الزہری. یعنی علماء یہ فرماتے ہیں, اور آیت اللہ خامنہی اپنی کتاب کے اندر, کہ امام کا لہجہ ریونج والا لہجہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے ریونج لینا ہے کیونکہ اس نے میرا مقام گرایا ہے, اہل البیت کا مقام گرایا. نو, امام کا لہجہ انتقام والا لہجہ نہیں ہے. میں نے کہا نا امام کو امید ہے بالآخر اس سے. غصے والا لہجہ نہیں ہے, غضب والا لہجہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک پوری بحث ہے کہ امام وہ فطرت مطلق ہے کہ جو تمام دیگر فطریات کو اپنی طرف انوائٹ کرتی ہے. اب یہ پوری ایک اسپریچول بحث ہے امام معصوم کے حوالے سے. اوکے, اب لیکن یہاں پر فی الحال مجال نہیں کہ ہم اس بحث کو یہاں پر لے کے آئیں. اب امام کا اگلا جملہ دیکھیں بسم اللہ کے بعد, کہ اے مسلم, اے زہری, اے شہاب, کفان اللہ و ایاک من الفتن. خدا ہمیں اور تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے. یہاں پر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا مجھے بھی, یعنی میں سجاد زین العابدین کو بھی, اور تمہیں بھی, شہاب کو بھی, فتنوں سے محفوظ رکھے. وَرَحِمَكَ مِنَ النَّارِ. اور وہ آتش اور وہ آگ جو تجھے لگ چکی ہے اور جو تجھے بعد میں ہمیشہ کے لیے لگنے والی ہے, تجھا خدا کیا کرے؟ تجھ پر رحم کرے. یہاں پر خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر امام نے کیا کہا کہ خدا مجھے اور تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے, لیکن یہاں پر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تجھے آتش جہنم سے مثلا محفوظ رکھے, تجھ پر رحم کرے. کیوں خدا امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی؟ کیونکہ امام کیا ہے؟ امام از اینٹی آتش. امام از واٹ؟ امام کیا ہے؟ آتش کے مقابلے میں ہے, آگ کے مقابلے میں ہے. رائٹ, امام کون ہے؟ امام جنتی ہیں. لیکن محمد ابن شہاب الزہری کا کام ایسا کام ہے جو کیا ہے؟ جو اسے آتش جہنم تک لے جا رہا ہے. بس خدا تجھ پر رحم کرے. اب کیوں؟ سوال, what's the question now? The question is کہ اب کیوں خدا تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے؟ اوکے, سوال, کیوں تو خدا کی رحمت کا محتاج ہے؟ میں تو خدا کی رحمت کا, خدا تو میرے اوپر تو اپنی رحمت نازل کر رہا ہے, لیکن تجھے اب تک خدا کی رحمت نصیب نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اب امام بتا رہے ہیں کہ فقد اصبحت بحال, اے شہاب, کیونکہ تیری وہ حالت ہو گئی ہے, تو اس اسٹیٹ تک پہنچ چکا ہے کہ ینبغی لمن عرفک بہا ان یرحمک, کہ جو بھی تجھے دیکھے گا نا وہ تیرے اوپر رحم کرے گا. خطرناک بات ہے. دوبارہ میں اس کو تکرار کرتا ہوں کہ اے شہاب, تیری حالت, تیری اسپرچول حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو شخص بھی, جو انسان بھی تجھے نگاہ کرے گا نا, تیری یہ اسپرچول حالت کو دیکھے گا, وہ حتماً تیرے اوپر رحم کرے گا. یعنی تو رحمت کا محتاج ہے, نہ فقط خدا کا بلکہ لوگوں کی رحمت کا محتاج ہے. This is what you've done with yourself. یعنی کیا؟
یعنی امام معصوم، دیکھیں یہ امام معصوم کا میں آپ کو اسپرچل وجود کا ایک پہلو بتا رہا ہوں یہاں پر، کہ امام معصوم کو، اسی کو آپ اپلائی کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، کہ امام سجاد علیہ السلام محمد ابن شہاب زہری کے وجود کے اندرونی اینڈ انٹرنل ترین لیئرز کو دیکھ رہے ہیں. سلائیڈ اوکے. یا اللہ، ہمارے وجود کے بہت سارے لیئرز ہیں. بدنی لیئرز کتنے سارے لیئرز ہیں، ملینز آف سیلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اتنا یہ بدنی نظام اتنا پیچیدہ ہے. پھر جو اسپرچول نظام ہے، روحی نظام ہے، نفس امارہ ہے، سب کچھ یہ کتنا پیچیدہ ہوگا. اس کے کتنے لیئرز ہوں گے. جس طرح آپ نے انین دیکھا ہے، انین پیاز، اوکے، پیاز کو کاٹتے جائیں اس کے کتنے لیئرز ہوتے ہیں. ہمارا وجود بھی ایسا ہے، لیئر اندر لیئر اندر لیئر، ملینز آف لیئرز ہے. امام معصوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم سب انسانوں کے اندرونی ترین لیئر سے آشنا ہے. امام سجاد علیہ السلام محمد ابن شہاب کے یہ اندرونی لیئرز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری حالت بری ہو چکی ہے. Your state is terrific, horrible, horrible. خدا تجھ پر رحم کرے شہاب. فقد اسقلت کا نعم اللہ بما اصح من بدنک واطال من عمرک. اے شہاب، تیرے دوش پر جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، اللہ کی اتنی ساری نعمتوں نے تیرے کندھے کو، تیرے دوش کو، تیرے بیک کو خم کر دیا ہے. اس قدر اللہ نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا بوجھ اس نے تیرے پشت کو، تیرے شولڈرز کو خم کر دیا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، دوسری طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہے، جہاں پر جاتا ہے رش ہوتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں ملینز فالوورز ہیں اس کے، اوکے، اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اس کے، اوکے، اس قدر احترام ہے اس کا. پھر امام فرماتے ہیں خدا نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تیرے جسم کو سالم رکھا ہے خدا نے تجھے جوان مرگی نہیں دی. یعنی کیا جوان؟ خدا نے تجھے 40-50 سال تک کی عمر دی ہے، یہاں تو خدا نے تجھے پہنچا دیا ہے، اوکے. یعنی پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نعمتوں کے لحاظ سے ساری نعمتیں جو اسے دینی چاہیے تھی تجھے، وہ ساری نعمتیں تجھے عطا کی ہیں. پھر فقط نعمتیں نہیں، وقامت علیک حجج اللہ، اور جتنی بھی حجتیں ہیں خدا کی، وہ سب پر خدا نے ان ساری حجتوں کو تیرے اوپر اتمام کیا ہے. یعنی کیا؟ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، خدا نے تجھے قرآن پڑھنا سکھایا. خدا نے تجھے یہ سکھایا کہ قرآن کی میننگز کیا ہیں، ٹرانسلیشنز کیا ہیں، سب کچھ. قرآن کی عمیق ترین تجھے فہم عطا کی، حدیث کی فہم عطا کی. تجھے معلوم ہے، خدا نے تجھے بتایا کہ تیرا حجت خدا اس زمین پر کون ہے. یعنی بس امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خدا نے تجھے ساری نعمتیں بھی عطا کی اور خدا نے ساری حجتیں بھی تیرے اوپر اتمام کی. بما حملک من کتابہ وفقہک فیہ من دینہ وعرفک من سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی لک فی کل نعمت انعما. اب یہاں پر کوشچن ہے، یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، اوکے. ایسا نہ ہو، دیکھیں جب ہسٹری کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو آپ اور میں، ہم سب یہ دیکھیں، مثلا اس کے اندر امام کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ محمد ابن شہاب زہری سے خطاب کر رہے ہیں. وہ تو عالم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سارے عالم تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی نہ کوئی کمال کے مرتبے میں ہم سب ہیں نہیں ہیں، بالکل ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے وجود کے اندر کہیں نہ کہیں محمد ابن شہاب زہری کے وجود کے لیئرز موجود ہوں. خدا نخواستہ ہو سکتا ہے بالآخر ہم سب کے اندر کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. نفس امارہ ہے یا نہیں ہم سب کے اندر؟ نفس امارہ کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے ایک لفظ میں؟ نفس امارہ کی حقیقت کیا ہے؟ نفس امارہ کی حقیقت جو آپ کو دنیا کی طرف مائل کرتا ہے، خواہشات نفسانی کی طرف مائل کرتا ہے.
اس کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ سوری، ہوس، اوکے، اور سوری، اچھا چلیں یہ تو آپ دنیا کے اعتبار سے بتا رہے ہیں. اس عالم ملکوت میں نفس امارہ کی شکل کیا ہوگی؟ اب یہ عرفاء والا سوال ہے. علماء فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں کہ نفس امارہ یعنی جہنم. جہنم یعنی ہم سب کے اندر اس وقت جو نفس امارہ ہے وہ جہنم سے ہے. اسی وجہ سے اس کو غور سے سنیں، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کے سب جہنم جاؤ گے، سب کے سب، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بغیر کسی استثناء کے، سب کے سب جہنم جائیں گے. سب کے سب یعنی سب کے سب، اوکے. لیکن احادیث میں اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ جہنم کے ذریعے ہی جنت تک پہنچو گے. یہ پل صراط جو ہم سنتے ہیں، پل صراط، یہ کہاں پر ہے؟ اب یہ موت کی گفتگو ہے، جو نیکسٹ پارٹ ہے، لیکن چلیں ابھی آ گیا موضوع. پل صراط جہنم کے اندر ہے، اور اس پل صراط کے اندر 50 اسٹیشنز ہیں. ہم سب انسانوں کو ان تمام 50 اسٹیشنز کے اندر روکا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. مثلا ایک اسٹیشن کیا ہے؟ توحید کا ہے. ایک اسٹیشن نبوت کا ہے، امامت، نماز، خمس، زکوٰۃ، دوسروں کے حقوق. مثال کے طور پر میں مثال دوں آپ کو، حقوق کی ہم بات کرتے ہیں، رائٹ؟ مثلا دو دوست آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے، لیکچر سن رہے ہیں، اوکے، اس کو غور سے سنیں. ایک دوست نے، اب یہ بندہ خدا آرام بہت غور سے میرا لیکچر سن رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کا جو دوست اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ایک پنچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پنچ کرتا ہے، چمٹی بھرتا ہے، جو بھی ہے، اوکے. اس چمٹی کا بھی، اب وہ بولے بھائی مت کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا، کم آن، مذاق تو مذاق ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کو پسند نہیں آیا، اس چمٹی کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اب اس چمٹی کے لیے مجھے نہیں پتا کتنے سال اس کو کس موقف کے اندر، کس اسٹیشن کے اندر اس کو رکنا پڑے گا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا بھی جواب دینا ہے. تو بعض اوقات ہم جو یوتھس ہوتے ہیں نا، جوان، آپس میں دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. یہ بعض اوقات مذاق حقوق الناس کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. اوکے، بہت ڈینجرس مسئلہ ہے یہ، جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. اوکے، یہاں پر امام سجاد علیہ السلام اب کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں خدا نے اتنی نعمت دی شہاب، مسٹر شہاب. لیکن سوال، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ بہت ساری نعمتیں دی ہیں بھائی، جس کو ہم احصاء بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، ایک ذمہ داری بھی آتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ خدا نے مجھے آج بہترین بریانی کھلائی ہے تو اس کے بدلے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نو، اگر اچھا کھانا کھلایا ہے، اچھے دوست مجھے دیے ہیں، اچھا ہسبینڈ دیا ہے، اچھی وائف دی ہے، بہت اچھے بچے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، ان سب نعمتوں کے بدلے کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مسئولیتیں ہیں. یہی چیز امام علیہ السلام محمد ابن شہاب کو فرما رہے ہیں. اور یہی فرق انسان اور حیوان کے اندر بھی ہے. خدا حیوانات کو نعمتیں دیتا ہی نہیں دیتا. مجھے بتائیں انسانوں کے کیا فرق ہے حیوان اور انسان کے درمیان نعمتوں کے لحاظ سے؟ خدا جب حیوانوں کو غذا دیتا ہے تو وہ حیوان جب غذا کھاتا ہے تو بس خلاص، غذا کھا لی اس نے، موٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، دیٹس اٹ. لیکن خدا جب انسانوں کو غذا دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فقط اپنا وزن بڑھانے کے لیے نہیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے اے انسان، میں نے تجھے اچھی غذا کھلائی ہے، اس کے بعد ایک ذمہ داری بھی تجھے ادا کرنی ہے. اگر وہ ذمہ داری میں نے نہیں سمجھی تو میں حیوان کی طرح ہو جاؤں گا پھر، کہ بس میرے اور حیوان کے درمیان کیا فرق رہے گا پھر؟ اوکے، اس قدر حیوان اور انسان کا فرق ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتا ہے اے شہاب، خدا نے تجھے ساری نعمتیں عطا کر دیں، حجت ہاں یہ خدا تیرے اوپر اتمام کر دی.
تجھے پتا ہے امام معصوم کون ہے, تجھے قرآن کی بھی فہم ہے, حدیث کی بھی فہم ہے, سنت نبی کی بھی فہم ہے, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کون ہوں, امام برحق ہوں, مجھے اس حکومتی سیٹ پر ہونا چاہیے, نہ کہ عبد الملک ابن مروان کو. یہ سب کچھ امام بیان فرماتے ہیں. پھر امام دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہیہات شہاب لیسا کذالک, لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح تو سوچ رہا ہے, اس طرح سے نہیں ہے. اخذ علی العلماء فی کتابہ اذ قال لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ. اے شہاب, تو کیا بھول گیا ہے کہ خدا نے علماء سے اپنی کتاب مجید میں ایک پرومس لیا ہے, ایک وعدہ لیا ہے, ایک عہد لیا ہے. وہ عہد کیا ہے جو خدا نے تمام علماء سے لیا ہے. بہت خطرناک بات ہے یہ, جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں نا قوم کے اندر, نجف کے اندر, مشہد کے اندر, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طلبگی اور حوزے کی جو فیلڈ ہے یہ بہت آسان ہے. 5 سال پڑھیں گے, 6 سال پڑھ کے کار شناسی لے لیا, بیچلرز کی ڈگری لے لی اور ممبر پہ چلے گئے. اتنا آسان نہیں ہے بھائی. خدا, امام سجاد فرمانے شہاب عالم فقیہ مجتہد, خدا نے قرآن مجید میں علماء سے عہد لیا ہے. وہ عہد کیا ہے کہ اذ قال, خدا فرماتا ہے لتبیننہ للناس. وہ عہد یہ کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے حقائق کو لوگوں کے لیے بتائے, ولا تکتمونہ, اور کچھ بھی لوگوں سے پنہان ہائیڈ نہ کرے. یہ خدا نے علماء سے عہد لیا ہے. وَاِعْلَمْ, اے محمد ابن شہاب تو جان لے, اَنَّ أَدْنَى مَا كَتَمْتَ, تو نے پنہان کیا ہے حقیقت کو. وَأَخَفَّ مَا احتملتا, کم ترین چیز جو تو نے پنہان کی وہ کیا ہے, سب سے لوسٹ لیول چیز جو تو نے پنہان کی ہے اور تو نے لوگوں تک نہیں پہنچا ہے, وہ کیا ہے, ان آنست وحشت الظالم. یا اللہ, خیلی خطرناک, بہت خطرناک بات ہے یہ. تو نے کیا لوگوں سے پنہان کیا ہے, یعنی تیرا گناہ کیا ہے, سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے, چھوٹا گناہ امام کہہ رہے ہیں. تیرا گناہ صغیرہ کیا ہے, تیرا گناہ صغیرہ یہ ہے کہ تو نے ظالم کے دل سے جو لوگوں کی نسبت جو وحشت اور خوف تھا, وہ وحشت تو نے ختم کر دیا. کیا مطلب, یعنی آپ سوچیں, فرض کریں محمد ابن شہاب زہری عبد الملک ابن مروان جو کہ اس زمانے کا خلیفہ تھا, وہ اس کی گورنمنٹ میں کام نہیں کر رہا, وہ اس کا پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہے. خوب, اب اس صورت میں عبد الملک ابن مروان کے اندر ایک خوف ہوگا, ایک فیئر ہوگا اس کے اندر. وہ کون سا فیئر اس کے اندر ہونا چاہیے, لوگوں کا فیئر, کہ میں اب ہر غلط کام کھل کے نہیں کر سکتا, چونکہ اگر میں مسلسل غلط کام کروں گا, خلاف شریعت کام کروں گا, تو لوگ میرے خلاف قیام کریں گے. یہ خوف ہر ظالم کے اندر ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا. لیکن اے شہاب, تو جو کہ عبد الملک ابن مروان کے ہم نشین ہو گیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یہ خوف تو نے اس کے دل سے ختم کر دیا لوگوں کا. یعنی اب وہ تیرے ذریعے, اب چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بہت بڑا فقیہ عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو اب, اور عبد الملک شہاب کا جو احترام ہے, جو فیمس ہونا ہے, وہ سب کے اندر ہے, پورے جہان اسلام کے اندر مشہور عالم ہے. تو اب عبد الملک ابن مروان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے, اب وہ کھل کے غلط کام کر سکتا ہے. کیوں, کیونکہ اس کے بعد شریعت کا فتویٰ موجود ہے غلط کام کرنے کے لیے. یعنی امام سجاد علیہ السلام دیکھیں کیا, یعنی کیا انالیسس کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام, کہ محمد ابن شہاب زہری جو کہ عالم و فقیہ ہے, اس کی وجہ سے عبد الملک کے دل میں لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے. اب وہ کھل کے ظلم کر سکتا ہے, ستم کر سکتا ہے, انواع و اقسام کے ہیلے کر سکتا ہے, کیونکہ اب اسے لوگوں کا ڈر نہیں ہے. کیوں لوگوں کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کی گورنمنٹ میں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے. ایک عالم ہے جو پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں کہیں بھی موجود ہے, محرم کا پہلا عشرہ ہے, فیمس ہے, لاکھوں فالوورز اس کو سنتے ہیں, اوکے, پہلے عشرے میں,
اب اگر اس کی ایک بات حق بات کر رہے ہیں، اوکے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، حق بات کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات حق بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے نفع میں ہوتا ہے. اوکے مثال کے طور پر، اوکے اگر میں اپنے مجتہدین کے فتاویٰ کو فالو نہ کروں، مثلا مجتہدین نے کیا کہا ہے کہ تمام مقدسات اہل سنت کا احترام کرو، ٹھیک ہے، اب اگر میں ممبر پہ حق بات بیان کروں، حق بات بیان کرنے میں پرابلم نہیں ہے، طریقہ ہونا چاہیے بیان کرنے کا. اگر میں خدا نخواستہ بے ادبی کے ساتھ سقیفہ کی بات کروں اور جو ظالمین نے حضرت زہرا کے ساتھ ظلم کیا، بے ادبی کے ساتھ، توہین کے ساتھ، دشنام کے ساتھ بات کروں، تو یہ کس کے نفع میں ہوگا؟ اسلام کے نفع میں ہوگا یا دشمن کے نفع میں؟ دشمن کے نفع میں ہوگا. اوکے اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں ہمیشہ حق بات اسلام کے نفع میں نہیں ہوتی ہے. حق بات کرنا ہے تو طریقے سے کرو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حق بات کہنے سے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریقہ ایجاد نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ حق بات کرنے سے اس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان سپریشن ایجاد ہوتا ہے، تفریقہ، سیکٹیرینزم ایجاد ہوتا ہے. تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو علماء ہوتے ہیں وہ خطرناک ترین ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسلام کے خلاف. انشاءاللہ ہم اسی نامے کو، اسی خط کو اگلے سیشن میں اس کو کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں، اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.